بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حقیقت ٹی وی شو میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ اس وقت مشرق وسطیٰ میں پھیلی ہوئی جنگ، ایران، اسرائیل اور امریکہ کی جنگ مکمل طور پر نئے رخ کے ساتھ اس وقت آبنائے ہرمز میں داخل ہو چکی ہے۔ آبنائے ہرمز میں اس وقت شدید کشیدگی جاری ہے۔ امریکہ نے پچھلے 2 دنوں میں ایران کے جو جہاز اپنے قبضے میں لیے تھے، ایران نے اس کے بعد یہ ڈوک اعلان کر دیا تھا کہ اب کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے، اب ہم پاکستان بھی نہیں آئیں گے، اور امریکہ دشمن کے ساتھ ہم اب پوری دشمنی کے ساتھ ہی اتریں گے اور کوئی بات چیت نہیں ہوگی، کیونکہ دشمنوں کی کسی بات پر اعتبار نہیں کیا جا سکتا۔ اسی کو لے کر امریکہ کے آج آبنائے ہرمز میں داخل ہونے والے 2 جہازوں پر ایران نے قبضہ کر لیا ہے۔ اس وقت کی سب سے بڑی جو خبر ہے، جو اس وقت آبنائے ہرمز میں کشیدگی جاری ہے، اس کشیدگی کے نتیجے میں ایران نے امریکہ کے 2 بحری جہازوں پر قبضہ کر لیا ہے، اور ان کی جو نیوی تھی، سیلر تھے، ان کو اپنے قبضے میں لے لیا ہے، اور جہاز کی مکمل طور پر جانچ پڑتال کی جا رہی ہے۔ یہ وہ بدلہ ہے جس کا ایرانی فورسز نے اعلان کیا تھا، پاسداران انقلاب نے اعلان کیا تھا کہ ہم اب امریکہ سے بدلہ لیں گے، اور اس بدلے کے بعد ہی آگے کوئی مذاکرات کی بات ہوگی۔ ناظرین، یہ وہ خبر ہے جس کو لے کر اس وقت آبنائے ہرمز میں کشیدگی بہت حد تک بڑھ چکی ہے۔ مشرق وسطیٰ کے تمام جو ریاستیں ہیں وہ اس وقت الرٹ ہیں، اور چین نے بھی اس وقت یہ عندیہ دے دیا ہے کہ ایران نے اپنا صحیح طور پر تحفظ کرنا ہے، یہ اس کا حق ہے، کیونکہ ایران نے جو 2-3 دن پہلے امریکہ بہادر نے وہاں پہ جا کے اس کے ایرانی شپ اپنے قبضے میں لیے تھے، اس کے بعد انہوں نے اقوام متحدہ میں جا کر شکایت درج کروائی تھی۔ اس شکایت کے نتیجے میں امریکہ کی سرزنش بھی ہوئی، تمام عالمی ممالک نے اس کی سرزنش کی کہ امریکہ نے غلط کیا ہے۔ اب اسی بدلے میں ایران نے 2 بحری جہازوں کو اپنے قبضے میں لیا ہے۔ قبضے میں لینے کے بعد انہوں نے باقاعدہ اس کی فوٹیج جاری کر دی ہے، اس پر فائرنگ بھی ہوئی ہے۔ اب اس کو لے کر سفارتی جو توانائیاں تھی، جو سفارتی ایک عمل چلا ہوا تھا کہ ایک سفارتکاری کے ذریعے پاکستان اپنی ثالثی کا کردار ادا کرے، اب امریکہ کو اس دھچکے کے بعد بہت زیادہ نقصان ہوا ہے، کیونکہ امریکہ پر عالمی طاقتوں کا اعتبار بالکل اٹھ گیا ہے۔ اس کے علاوہ جو امریکہ کا بہت زیادہ نقصان ہے وہ عرب ریاستوں کا اعتماد اٹھ جانا ہے، کیونکہ عرب ریاستیں یہ سوچ رہی ہیں کہ امریکہ جو اپنا تحفظ نہیں کر سکتا وہ ہمیں کیا تحفظ دے گا۔ اربوں ڈالر امریکہ عرب ریاستوں سے لیتا ہے، صرف اس مد میں کہ وہ آپ کو بچائے گا، آپ پر حملہ نہیں ہونے دے گا، آپ کے معاشی معاملات کو سٹیبل رکھے گا۔ لیکن اب عرب ریاستیں یہ سوچ رہی ہیں کہ جو امریکہ خود کا تحفظ نہیں کر سکتا وہ برے وقت میں ہمیں کیا تحفظ دے گا۔ اس آبنائے ہرمز کو لے کر جو امریکہ کا کچومر نکلا ہے وہ کسی نے سوچا تک نہیں تھا۔ اب اس وقت ایران کے پاس ایٹم بم سے کہیں زیادہ جو بہت بڑی طاقتور اس وقت چیز اس کے ہاتھ میں لگی ہے، اور وہ بھی انجانے میں، وہ آبنائے ہرمز ہے۔ آبنائے ہرمز پر اس وقت ایران نے مکمل طور پر اپنا کنٹرول رکھ لیا ہے، اور اس کا کنٹرول ہی اس کی بقا کی جنگ ہے۔ یہ وہ اس وقت آبنائے ہرمز کو لے کر ایران کسی بھی صورت اس سے دستبردار نہیں ہوگا، نہ ہی وہ اس پر کوئی شرط قبول کر رہا ہے۔ اب جو چند دن قبل جو ایک سفارتی عمل کے تھرو مذاکرات کا جو پہلا راؤنڈ ہوا تھا، اس راؤنڈ میں ایران نے اپنے 10 نکات پیش کیے تھے۔ امریکہ کے جو نکات تھے، جو ان کی شرائط تھیں، وہ مکمل طور پر انہوں نے ڈینائی کر دیا تھا، ان کو ریجیکٹ کر دیا تھا۔ اس کے بعد ایران نے اپنی جو 10 شرائط دی تھیں، امریکہ نے اب پھر پاکستان سے ساتھ رابطہ کیا ہے، شہباز شریف سے رابطہ کیا ہے، اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے رابطہ کیا ہے کہ ہمیں ان 10 شرائط پر بھی کوئی اعتراض نہیں ہے، انہی 10 شرائط کو سامنے رکھتے ہوئے مذاکرات کے عمل کو دوبارہ شروع کریں۔ میں اپنا وفد دوبارہ بھیجنے کو تیار ہوں۔ امریکی صدر اس وقت مکمل طور پر ذہنی اپاہج ہو چکا ہے، اور وہ بار بار پاکستان کی منت کر رہا ہے کہ کسی طریقے مذاکرات کو دوبارہ بحال کروائیں۔ آبنائے ہرمز کو لے کر ایک بات تو بالکل ٹھیک ہو گئی ہے کہ جو کرائسس عوام کا چل رہا تھا، جس میں عوام مر رہی تھی اسرائیل میں اور ایران میں، جو مطلب لوگوں کی شہادتیں ہو رہی تھیں، لوگ قتل ہو رہے تھے، مر رہے تھے، اب وہ چیز ختم ہو کر آبنائے ہرمز میں بحری جہازوں کا جو تسلط کی جنگ تھی نا، وہ اب چھڑ گئی ہے۔ اب اس جنگ میں یہ چیز دیکھنی ہے کہ کس کا پلڑا بھاری ہے۔ اب پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ آبنائے ہرمز کو لے کر ایران بہت طاقتور ہے،
ابنائے ہرمز میں پوری دنیا کی کوئی بھی طاقت اگر ابنائے ہرمز میں ایران کی طاقت کو دیکھنے آئے گی تو وہ پاش پاش ہو جائے گی۔ ایران کی اجازت کے بغیر ابنائے ہرمز میں کسی کا بھی داخل ہونا انتہائی خطرناک ہے، اور ایران نے یہ ثابت بھی کر دیا ہے کہ ابنائے ہرمز میں داخل ہونے والے کسی بھی بحری جہاز کو نہیں چھوڑا جائے گا۔ وہ جہاز جو اس کے دشمن کا جہاز ہوگا یا اس کے دشمن ملک کے ساتھ منسلک ہو کر آئے گا، اس کو نہیں بخشا جائے گا، نہیں چھوڑا جائے گا، اس کو قبضے میں لیا جائے گا، اس پر حملہ بھی کیا جائے گا، اس کے جتنا بھی عملہ ہوگا، سیلرز ہوں گے، جو اس کی فورس ہوگی، اس کو بھی قبضے میں لیا جائے گا، اور مکمل طور پر دشمنوں جیسا ان کے ساتھ عمل دہرایا جائے گا، ان کو دشمنوں کی طرح ٹریٹ کیا جائے گا۔ اب اس چیز کو لے کر جو آگے کا قدم نظر آ رہا ہے وہ یہی ہے کہ اب جو مذاکرات ہونے ہیں وہ ابنائے ہرمز کو لے کر ہونے ہیں۔ باقی جو جنگ تھی جو چھڑی ہوئی تھی ایران اور امریکہ کے درمیان، اس میں جس بندے نے، جس ملک نے یہ جنگ چھڑوائی تھی، جو اس کا موجب بنا تھا، وہ اسرائیل تھا۔ اب اسرائیل مکمل طور پر خاموش ہو کر ایک سائیڈ پہ بیٹھ گیا ہے، اور اس نے اسی خاموشی میں جو ایران کے ساتھ ساتھ لبنان ہے نا، لبنان کے ساتھ اس نے جنگ چھیڑ رکھی ہے، اور لبنان کے 32 علاقوں پر، 32 مواضعات پر، 32 مختلف علاقوں پر اس نے اپنا قبضہ جمائے رکھا ہے اور قبضہ کر لیا ہے۔ وہاں پر بڑی تعداد میں وہ بمباری کر رہا ہے، لوگوں کو شہادتیں ہو رہی ہیں، لوگوں کو بے دخل کیا جا رہا ہے، زمین پر قبضہ کر رہا ہے۔ ایک طرف سیز فائر تھا اور ایرانی اس شرط پر مذاکرات کے عمل کو قبول کر رہے تھے کہ لبنان میں بھی جنگ بندی ہوگی، اور اسی شرط کو لے کر اسرائیل کے بعد امریکن صدر نے بھی یہ اعلان کیا تھا کہ اب لبنان بھی جنگ بندی سیز فائر میں شامل ہوگا۔ لیکن اسرائیل دوبارہ وہی خباثت کر رہا ہے۔ اسرائیل کی شیطانگی کی وجہ سے لبنان میں دوبارہ جنگ چھڑی ہوئی ہے، اس کے کئی سارے علاقوں پر قبضہ ہو گیا ہے۔ اس کے بعد اب سفارتکاری کے عمل کو لے کر، مذاکراتی عمل کو لے کر پاکستان نے ثالثی کا جو کردار ادا کرنا تھا، اس کو لے کر فیلڈ مارشل اور ہمارے ملک کے پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف بار بار امریکن صدر کے ساتھ اسی رابطے میں ہیں کہ اگر سیز فائر ہے، جنگ بندی ہے، تو پھر اسرائیل کو بھی سمجھایا جائے، کیونکہ اسرائیل کی وجہ سے پہلے یہ پورا مشرق وسطی تباہی کے دہانے پر کھڑا ہو گیا تھا۔ اب پھر اسرائیل کی انہی حرکتوں کی وجہ سے لبنان میں جو وہ کر رہا ہے اس کی وجہ سے امن کو بالکل خطرہ ہے، انہی مذاکرات کو خطرہ ہے۔ لیکن امریکہ بار بار یہی کہہ رہا ہے کہ اسرائیل کو میں نے قابو میں رکھا ہوا ہے، بس آپ مذاکرات کروائیں، کسی طرح ان کو کامیاب کروائیں اور ہمیں یہاں سے نکلنے میں ہماری مدد کریں۔ اب اس مدد کے چکر میں ایران نے بری طرح امریکہ کو پکڑا ہوا ہے اور بالکل بھی اس کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور ایران نے اب جب 2 جہازوں پر قبضہ کر لیا ہے امریکہ کے، اس کو اپنے قبضے میں لے لیا ہے، تو اب جا کے ایران نے یہ اعلان کیا ہے کہ اگر اب ثالثی کے عمل کو آگے بڑھایا جائے تو ہم ثالث ملک پاکستان آنے کو تیار ہیں، کیونکہ ہم نے اب ابنائے ہرمز میں امریکہ سے بدلہ لے لیا ہے، اب ہم برابر پہ آ کے کھڑے ہو گئے ہیں، اب جو مذاکرات ہوں گے ہم اس میں شریک بھی ہوں گے اور پاکستان میں آئیں گے بھی، اور دونوں فریقین آپس میں بیٹھ کر اپنے معاملات کو مذاکرات کے ذریعے حل کریں گے۔ یہ تھی اب تک کی اپڈیٹ۔ ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔ بہت شکریہ۔